بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن صفحہ 156 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے دریا نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام: یا اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ: جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، حتیٰ کہ اس طرح اسے کوئی ایک بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: اگر تیرے بندوں میں سے کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ہاں، خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں انہیں کہاں سے تلاش کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: تم ایک ٹوکری میں سے ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے پس وہیں خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی۔ جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا: ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے تعجب سے فرمایا: اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا: کون موسیٰ؟ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم شریعہ جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے خضر علیہ السلام، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ غرض اس
عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے یعنی تھیلے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے۔ پارہ 15 سورۃ کہف کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے بھول کر سوار کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ پارہ 15 سورۃ کہف کی آیت نمبر 74، ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یوں فرمایا۔ پارہ 16 سورۃ کہف کی آیت نمبر 77 ترجمہ کنز الایمان، تم چاہتے تو اس سے کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا۔ والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی۔ اس کی شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا، اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور 8ویں پشت میں ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔
اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ دیکھا واقعہ کتنا پیارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو علم اسرار عطا کرتا ہے، جس کو علم غیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ کاف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔